लकमान भाई बात सुने, इधर आए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रमीज भाई क्या हाल है? जनाब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान। खैर तस्बीहात वगैरह हाथ में ली हुई हैं आज तो। बस यार मैंने सोचा रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है तो कुछ वज़ाइफ से रमज़ान को जो है वो कीमती बनाए इस दफ़ा। तो ध्यान करना, ज्यादा तस्बीहात से भी जिंद वगैरह चिमट जाते हैं भाईजान। यार क्या हो गया? हाँ जी, आपके इल्म में नहीं है ये बात? नहीं ऐसा है ही नहीं तो कैसे इल्म है? नहीं, कई बंदों ने बाहर बातें की थी तो इस बिना पे मैंने आपको भी बताया। आपने किसी से सुना? बहुत बंदों से सुना है जनाब। हाँ जी। तो इसका पता है रमीज़ भाई बेहतरीन हल क्या है? जी जी। कि हम मौलाना साहब से जाके जो है ना इसका मशवरा करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलें फिर। वक्त है आपके बिल्कुल पास? है, चलें चले चलें। आ जाए। इजी है आप? बिल्कुल ईजी हूँ। चले मौलाना साहब के पास चलते हैं और इसकी बात जो है बिल्कुल ना, बिल्कुल ये तो यार आपने जो है ना एक तजस्सुस पैदा कर दिया। बिल्कुल, कई बंदों ने मुझे भी ऐसे ही बताया था। अच्छा। हाँ जी। नहीं हल्की ऐसा नहीं है यार। आप ये बाइक ठहराएं। जी जी। मैं बैल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मौलाना, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना हुआ आपका? बस कुछ मालूमात लेनी थी आपसे। एक मसला दरपेश आया था तो इन्होंने जी मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं ड्राइंग रूम खोलता हूँ। जी ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान ठीक है। है। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बारकल्लाह। करम है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? करम है अल्लाह ताला का माशाल्लाह। अच्छा हज़रत ऐसा है कि मैं भी गली से गुजर रहा था कि रमीज़ भाई मौजूद थे गली में, तो मैं ज़िक्र अस्कार करता हुआ जा रहा था तो इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने कहीं से सुना है कि ज़िक्र अस्कार करने से, लंबे वज़ाइफ करने से जिन्नात आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और अक्सर व बेशतर वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और कई लोग जो हैं वो इनके ज़िक्र अस्कार की ज़्यादती की वजह से वो पागल भी हो गए, यानी उन पर हमले करते हैं जिन्नात, उनको परेशान करते हैं। तो मैंने इनको कहा कि रमीज़ भाई इसका, क्योंकि हम तो कम अकल हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो इसमें जो है एक मौलाना साहब ही बेहतर रोशनी डाल सकते हैं इस सारे मामले में। तो रमीज़ भाई और मैं आपके पास ख़ास आए हैं तो आप इस पे कोई रोशनी डालें, इससे हमारे जो बाकी जो हमारे जो लोग हैं उनको भी काफ़ी, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छा किया है भाईजान। बात यह है, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयत पर होता है, ठीक है। अक्सर उलमा ये फरमाते हैं कि ये पूरे के पूरे अहादीस का निचोड़ है। जो पहली हदीस है ना बुखारी शरीफ की, ये मुकम्मल अहादीस का निचोड़ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो जब आपकी नीयत ये होगी ना कि हमने कोई ये चीज़ें हासिल करनी है, जिन्नात हासिल करने हैं, तो फिर आपको इस ज़िक्र करने का वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो बिलखुसूस सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से इश्क और मोहब्बत हासिल करने की नीयत से होता है, ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करें इसलिए कि हम ये चीज़ें हासिल करें और उसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी लौटा देते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे काबू में आ जाए, जिन्नात हमारे काबू में आ जाएं, तो आप यकीन करें उस मेहनत का 5वां हिस्सा, 100 में से सिर्फ 5वां हिस्सा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली के मुतालिक लगा दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली के, हाँ जी 5वां हिस्सा कि हम अल्लाह की ज़ात हासिल कर लें, तो यकीन करें ये चीज़ें उनके वैसे ही ताबे हो जाएं, ये चीज़ें उनके वैसे ही करीब ना हैं। हमारे करीबी ज़माने में हमारे उलमा मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में था कि वो अपनी ज़माने में सबसे बड़े आमिल थे। उन्होंने कोई चिल्ला किया था? नहीं, उन्होंने कोई चिल्ला नहीं किया। उन्होंने जिन्नात को और शयातीन को हासिल करने के लिए कोई उन्होंने मेहनत नहीं की, ज़िक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी मेहनत की है
انہوں نے صرف اللہ کو حاصل کرنے کے ان لیے کی کی. خواہشات مثبت تھیں ہاں جی, اور اللہ نے ان کو انہوں نے عطا صرف کیا. اللہ کو راضی کرنا تھا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ساری کی ساری چیزیں عنایت فرما دی. سبحان اور اللہ. وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عامل ہیں. اللہ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا مقصود تھا صرف اللہ سے عشق, اللہ سے پیار, اللہ سے محبت. دنیا مقصود نہیں تھی. اس وجہ سے ان کو یہ باقی چیزیں ان کو مفت میں مل گئیں, خود بخود مل گئی, عطا ہو گئی. ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے. ہمارے یہاں اسٹیشن سے گزر رہے تھے مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, بہاولپور والے اسٹیشن سے گزر رہے تھے. تو ایک آدمی, ایک دیوانہ مستانہ دوڑتا ہوا, اس کو پتہ چلا کہ سید حسین احمد مدنی یہاں سے گزریں گے. اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ سید حسین احمد مدنی وہ شخصیت ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عامل ہے, اور اس کے گھر جنات تھے واقعی میں, اور اس کے ایسے ایسے عجیب واقعات ہوتے تھے. اس کا خود کا کہنا یہ تھا کہ میرے گھر بڑے سے بڑے عامل آئے ہیں اور وہ مار کھائی انہوں نے جنات سے اور ہاتھ جوڑ کر یہاں سے چلے گئے. لیکن اس نے بہت سن رکھا تھا مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, اور وہ دوڑتا ہوا گیا. حضرت سے اس نے گزارش کی حضرت یہاں گاڑی کچھ دیر کے لیے ٹھہری اور میرا گھر بالکل قریب ہے اور آپ تشریف لیں, تھوڑی دیر میرے گھر تشریف لیں. تو حضرت سید حسین احمد مدنی اس کے گھر گئے. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک کالے رنگ کا کتا ان کے گھر سے نکلتا ہوا باہر جا رہا ہوتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا آپ مجھے کس لیے لے کر آئے اس گھر میں, کہ وہ جو نحوست تھی, وہ جو شیاطین تھے, جنات تھے, اس کے گھر سے نکل کر چلے گئے. اور مرتے دم تک, آخری وقت تک وہ کہتا ہے, اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات شیاطین کا بسیرا نہیں ہوا, اور ہمارے گھر جو مسائل تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. دیکھیے صرف ایک اللہ والے کے گھر میں داخل ہونے کی برکت کی وجہ سے جنات چلے گئے. ہاں جی بالکل. تو بھجن ذکر جو ہے کثرت سے کرنا چاہیے, ذکر کثرت سے کرو. بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے کوئی شیاطین نہیں آتے ہمارے اوپر, کوئی بھی جنات کا اٹیک نہیں ہوتا, کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا. بلکہ جتنا اللہ سے محبت کرو گے, اللہ سے عشق کرو گے, اتنا اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے. اور یہ چیزیں تو ایسے سمجھے, بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اعمال صالحہ کرتے ہو, اللہ تمہیں اس زمین پر خلافت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ رب العزت عنایتیں فرما دیتے ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اعمال صالحہ میں لگیں. اب رمضان شریف قریب آنے والے ہیں, اعمال صالحہ میں لگیں اور رمضان شریف کو قیمتی بنائیں. اس بھائی نے ماشاءاللہ اچھا کیا ہے کہ ابھی سے ہی رمضان شریف کی تیاری شروع کر دی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شریف سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور رمضان شریف کی تیاری فرمانا شروع کر دیتے تھے. اچھا, یعنی یہ تو آپ نے مجھے بہت اچھی بات بتائی ہے. اس بات سے میرے علم میں بھی اضافہ آیا ہے. الحمدللہ. اچھا حضرت, یہ ایک اور میں نے معلومات لینی تھی آپ سے. یہ کچھ تصویر آئی ہوئی تھی میرے پاس اور اس میں لکھا ہوا تھا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ میں تصویر 10 لوگوں کو سینڈ کروں گا تو مجھے 10 دن بعد خوشخبری ملے گی. تو اس میں اس میں پہلا لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں. تو حضرت یہ جو قسم کھائی ہے تو اس کے بارے میں نے آپ سے معلومات لینی تھی. اب میں آپ کے پاس آیا ہوا بھی ہوں تو میں نے کہا چلو اس کے بارے میں بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا, آپ مجھے بتا دیں صحیح طرح. نہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نے یہ سوال کر دیا. یہ تصویر اس سوال کا تعلق بھی پچھلے سوال سے ہے. جی جی. جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جب کسی نے آپ کو سینڈ کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں 10 لوگوں کو شیئر کروں گا, پھر آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ جب آپ پڑھ رہے تھے آپ کی نیت بھی تھی یا نہیں تھی شیئر کرنے کی. لامالا آپ کی نیت تو نہیں تھی, آپ تو ویسے میسج پڑھ رہے تھے, تو آپ پر قسم لاگو نہیں ہوگی. اچھا. ہاں جی, اس وجہ سے آپ کی چونکہ نیت نہیں تھی. ہم نے پہلے پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح حضرت, تو بہت اچھا ہو گیا آپ نے ہمیں اس کے بارے میں معلومات دی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے. اچھا حضرت, میرا ایک اور سوال بھی تھا. جس طرح سے پچھلے سوالوں میں آپ نے رہنمائی کی کہ رمضان المبارک کی مبارکباد اگر کسی نے دے دی تو اس کے گزشتہ تمام گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو گئے. یعنی جس نے سب سے پہلے سامنے والے کو رمضان کی مبارک بھی دے دی, اس کے تمام گناہ جو اب تک اس نے کیے سب معاف ہو گئے.
اچھا یہ میں نے حضرت سنا ہے کہ جمعہ کی مبارک جس نے دینے میں پہل کی تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ جو آپ کے دونوں سوال ہیں یہ بھی ان پڑھ لوگ جو ہے نا ان کو ایسے مشہور کر دیتے ہیں، ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے چاند دیکھا رمضان شریف کا، پھر اس کے بعد اس کی مبارکباد دی، تو اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کی مبارکباد دو گے آپ پر جنت واجب ہوگی، آپ اس کی مبارکباد اگر آپ نے نہ دی تو آپ کو خوشخبری نہیں ملے گی، 10 دن میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی اگر آپ نے مبارکباد دی۔ ایسے میسج صرف جہالت پر مبنی ہوتے ہیں، لوگ ان کو ایسے مشہور کر دیتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جمعے کی مبارکباد، تو اس پر کافی پڑھے لکھے لوگ بھی یہ دیتے ہیں میسج بنا کر، بھائی ہر جمعے اہتمام کے ساتھ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جمعے کی مبارک ہو، جمعے کی مبارک ہو۔ تو چونکہ جمعے کی اس طرح مستقل مبارکباد دینا نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اس لیے جمعے کی مبارکباد اہتمام، چونکہ اب ایک اہتمام کے ساتھ لوگوں نے شروع کر دیا ہے مبارکباد دینا، تو اب ہم اس بدعت کے اندر شامل نہ ہو جائیں، اس لیے ہمیں اس کے لیے جو کچھ کرنا کر سکیں، مطلب لوگوں کو میسج کریں، بتائیں ان کو بھائی اس کی مبارکباد دینا، ثابت نہیں ہے تو ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ دوستوں نے اسٹیٹس پر لگایا جی اسٹیٹس پر لگایا ہوتا ہے، چونکہ یہ مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں مبارکباد نہیں دینی۔